اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے انتہائی تعظیم و ادب کے ساتھ اللہ پاک کے پیارے حبیب لبیب، طبیبوں کے طبیب، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، محسن انسانیت، جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جس انداز سے میں آپ کو پڑھاؤں آواز سے آواز ملا کر کے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ مصر میں ایک عاشق رسول رہا کرتا تھا، وہ ہر سال ماہ ربیع الاول شریف میں بڑے دھوم دھام اور شان و شوکت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا کرتا تھا۔ اس واقعے کو تذکرۃ الواعظین میں نقل کیا گیا ہے۔ حضرت علامہ امام عبد الواحد بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ مصر میں ایک عاشق رسول رہا کرتا تھا، ہر سال ربیع الاول شریف کے مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دھوم دھام اور شان و شوکت کے ساتھ میلاد منایا کرتا تھا۔ اس کے پڑوس میں ایک یہودی بھی رہتا تھا۔ ایک بار جب پھر ربیع الاول شریف کا مہینہ تشریف لایا تو اس یہودی کی بیوی یہودن نے اس سے کہا کہ کیا بات ہے، ہمارا مسلمان پڑوسی ہر سال اس مہینے کے آنے پر لنگر شریف پکاتا، گھر کو ڈیکوریٹ کرتا، دعوت کا اہتمام کرتا اور محفل سجاتا ہے۔ تو اس نے بتایا، اے میری بیوی، دراصل بات یہ ہے کہ اس مہینے میں جو چاند کا مہینہ چل رہا ہے، ربیع الاول اس کو کہتے ہیں مسلمان، اس مہینے میں ان کی نبی کی ولادت ہوئی تھی، اسی وجہ سے ان کی آمد کی خوشی میں یہ بھی اور دیگر تمام مسلمان جشن میلاد مناتے ہیں، کھانے پکواتے ہیں، لنگر شریف کا اہتمام کرتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ تو یہودین نے کہا، واہ، کتنا پیارا طریقہ ہے مسلمانوں کا کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح میلاد منا کر اور ان کا جنم دن مناتے ہیں۔ خیر، رات ہوئی، یہودن سو گئی۔ جب سوئی تو اس کی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ اس نے خواب میں ایک بڑا ہی نورانی منظر دیکھا۔ منظر یہ تھا کہ لوگوں کا بہت بڑا ہجوم ہے، سارے لوگ ہاتھ باندھ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور ایک حسین و جمیل خوبصورت بزرگ آگے آگے چل رہے ہیں۔ تو اس یہودن نے آگے بڑھ کر کے کسی شخص سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہے؟ تو اس شخص نے کہا، تم نہیں جانتی؟ ارے یہ نبی آخر الزمان ہے، شہنشاہ کون و مکان ہے، سرور ذیشان ہے، محبوب رحمان ہے، اور یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پڑوس میں اس لیے تشریف لائے ہیں کہ تمہارے پڑوس میں جو مسلمان رہتا ہے اس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا کر کے ملنے والے ہیں اور اسے مبارکباد پیش کرنے والے ہیں اور اس کے گھر میں برکت و رحمت نازل فرمانے والے ہیں۔ اس یہودن نے کہا، کیا تمہارے نبی میری کسی بات کا جواب دے دیں گے؟ کہا، بالکل دیں گے۔ تو یہودن نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکارا، میرے آقا نے جواب میں لبیک فرمایا۔ یہودن نے کہا کہ میں تو مسلمان نہیں ہوں، اس کے باوجود آپ نے میری پکار کا جواب دیا۔ ہمارے حضور نے فرمایا، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بتایا گیا ہے کہ تم مسلمان ہونے والی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ بے ساختہ اس کی زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ نکلا اور وہ یہودن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلتے ہی اس نے تحیہ کر لیا، ارادہ کر لیا کہ صبح ہوتے ہی تمام تر پونجی اللہ کی راہ میں دے دوں گی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن میلاد مناؤں گی۔ جب صبح اٹھ کر کے اس نے تیاری کرنے کا ارادہ کیا تو اپنے شوہر کو دیکھا کہ وہ لنگر کا، دعوت تام کا اہتمام کر رہا ہے۔ تو اس سے پوچھا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا، میں اس خوشی میں لنگر پکا رہا ہوں اور لوگوں کی دعوت دے رہا ہوں کہ تم مسلمان ہو چکی ہے۔ اس نے کہا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں مسلمان ہو گئی؟ کہا، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجھے کلمہ پڑھا رہے تھے نا تو دوسری جانب مجھے بھی مسلمان کر رہے تھے۔
اس لیے حضور نے تجھے کلمہ پڑھانے کے بعد مجھے بھی کلمہ پڑھایا اور اپنے دامن سے وابستہ کر لیا۔ تو جناب بہت بہت مبارکباد تمام عاشقان رسول کو کہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ماہ مبارک، ماہ نور، ربیع الاول شریف تمام تر برکت اور رعنائیوں کے ساتھ ہمارے درمیان جلوہ گر ہو چکا ہے۔ حضرت امام زکریا محمد بن محمود قزوینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہوا شہر مبارک فتح اللہ فیہ ابواب الخیرات و ابواب السعادات علی العالمین بوجود سید المرسلین والثانی عشر منہ مولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام زکریا فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کا یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات پر خیرات و سعادتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس مہینے میں آقا علیہ السلام پیدا ہوئے، اس لیے آپ فرماتے ہیں والثانی عشر منہ مولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مہینے کی 12 تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ خاموش کیوں ہیں آپ؟ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، آقا کی ولادت، داتا کی ولادت۔ جیسے ربیع الاول شریف کا مہینہ تشریف لاتا ہے، عاشقان رسول میں خوشیوں کا اہتمام ہوتا ہے، اور یہ خوشیاں ہم اپنی طبیعت کے کہنے پر نہیں مناتے، رب کی شریعت کے کہنے پر مناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام آسمانی کتابوں میں سب سے لاسٹ اور سب سے پاورفل کتاب جسے القرآن المجید کہا جاتا ہے، اسی قرآن کریم کے پارہ نمبر 11 سورہ یونس آیت نمبر 58 میں اللہ پاک فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، محبوب تم فرما دو لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ملنے پر خوشی منائیں۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ تو ہم پہ جو ہے تنقید کا بوجھ ڈالا جاتا ہے، ہاں 11واں پارہ کھولا آپ نے، سورہ یونس نکالی آپ نے اور آیت نمبر 58 پڑھی آپ نے، مگر اللہ نے اس میں یہ تو فرمایا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت اور نعمت ملنے پر خوشی منائے۔ اس میں 12ویں کا تذکرہ کہاں ہے؟ چلو بتاؤ 12ویں کا تذکرہ کہاں ہے؟ میں نے کہا عقل کے اندھے، کاش اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھے بھی کم سے کم مکھی کے پر کے برابر عقل مل جاتی۔ ہمارے بچوں کو سمجھ میں آ گیا، تو نہ جانے کتنے بچوں کا چچا بن گیا مگر تجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ارے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا فضل رحمت ملے تو خوشی مناؤ، ارے جب رحمت ملنے پر خوشی منائی جا سکتی ہے تو رحمت للعالمین کے ملنے پر خوشی کو نہیں منائی جا سکتی۔ اسی بات کر رہے ہو یار، ہمارے گھر میں ہمارے بچے کی ولادت ہوئی، ہم خوشی مناتے، اپنی طبیعت کے کہنے پر نہیں، رب کی شریعت کے کہنے پر۔ کیوں عقیقہ کرتے؟ عقیقہ کرنا یہ بچے کی ولادت کی خوشی ہے کہ نہیں ہے؟ فرمایا جب بچہ پیدا ہو یا بچی پیدا ہو 7ویں دن عقیقہ کرو، 7ویں دن اس کا نام رکھو، 7ویں دن اس کے سر کے بال اتارو، اور بال اتارنے کے بعد اس کے سر پر زعفران ملو، اور جتنے بال اس کے سر سے اترے ہیں ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی ہے، اس کی قیمت صدقہ کرو۔ یہ شریعت ہمیں کیوں حکم دے رہی ہے؟ کیونکہ تمہارے گھر میں نعمت آئی ہے، تمہارے گھر میں اللہ کا فضل آیا۔ جب اللہ کا یہ اتنا سا فضل، جب اللہ کی اتنی سی نعمت ہمارے گھر میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آرڈر پر دنیا خوشی منا سکتی ہے یار۔ تو جب حضرت آمینہ کی گود میں وہ آئے جن کے صدقے میں ہم دنیا میں آئے، اور خوشی کیوں نہیں منائی جا سکتی؟ ہم خوشی مناتے تھے حضور کے میلاد پر، آج بھی مناتے اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے۔ اور سنو، یہ کوئی ہمارا پروگرام نہیں ہے، یہ کوئی ہماری پلاننگ نہیں ہے کہ ہم اپنے گھروں کو سجانے لگ گئے، ڈیکوریٹ کرنے لگ گئے، لنگر پکانے لگ گئے، دعوتوں کا اہتمام کرنے لگ گئے، خوشیوں کا انتظام کرنے لگ گئے۔ ہم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرتے۔ الحمدللہ اہل سنت کا قدیم دستور یہی ہے کہ جو قرآن و حدیث کی تعلیمات ہے اہل سنت اسی ڈگر پہ چلتے ہیں، اور اسی ڈگر پہ چلنے کی دعا ہر نماز میں اہل سنت کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ یہ صراط مستقیم ہے، یہ رائٹ وے ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اب سنو میلاد منانے کی برکتوں میں ہمارے سلف صالحین نے کیا کہا، بزرگان دین نے کیا کہا؟ نہیں 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 نہیں، آج کے کسی بزرگ کا نام مت لینا، پرانے بزرگوں کی بات کرو۔ میں کہتا ہوں ابھی نام لوں گا نا تو تعظیم کے مارے تیرا سر جھک جائے گا۔ ان بزرگوں کا نام لوں گا جن کے نام پر پوری امت قسم کھاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے نام پہ کیا بولے گا؟ حضرت عمر کے نام پہ کیا کہے گا؟ حضرت عثمان غنی کے نام پہ کیا کہے گا؟ حضرت مولا علی کے نام پہ کیا کہے گا؟ خواجہ حسن بصری کے نام پہ کیا کہے گا؟ سن ان بزرگوں نے کیا کہا۔ النعمت الکبریٰ ایک کتاب ہے، حسن رضا کی لکھی بھی نہیں ہے، امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ جو صدیوں پرانے، صدی سمجھتے، صدی ایک صدی 100 سال کی ہوتی ہے، اور یہ صدیوں پرانے ہیں،
یعنی کم سے کم حضرت والا کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 400-500 سال گزر چکے، اتنے پرانے بزرگ ہیں۔ کیا نام بتایا؟ حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب النعمت الکبریٰ موجود ہے یوٹیوب پر نہیں، گوگل پہ سرچ کیجیے آپ۔ اب تو ماشاءاللہ ڈیجیٹل زمانے سے ترقی کر رہا ہے، ہمیں اگر کوئی بھی کتاب چاہیے، کبھی زندگی میں بخاری نہیں دی کہ آپ گوگل پہ سرچ کیجیے، بخاری شریف سامنے آ جائے گی۔ زیارت کیجیے بخاری کی، بھلے پڑھنا نہ جانتے ہو لیکن دھیان سے، کیونکہ بخاری شریف جو اصل نسخہ ہے اس پہ زبر زیر پیش نقطے نہیں لگے ہوئے، اتنے باریک باریک حروف ہے کہ پتہ چلے آپ نے بخاری دیکھی اور بخار آ گیا دھیان سے۔ تو خیر میں عرض کر رہا ہوں، النعمت الکبریٰ کتاب کا نام علامہ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ان بزرگان دین کی کیا فرامین نقل کیے، دل سے سنیے، دل میں نوٹ کیجئے، اور دل اجازت دے تو زور سے سبحان اللہ بھی کہیے۔ امام ابن حجر اپنی کتاب النعمت الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے حضور کے میلاد پر 1 درہم بھی خرچ کرے وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں جس نے ہمارے حضور کے میلاد کی تعظیم کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ جو ہمارے حضور کے میلاد پر کم سے کم 1 درہم بھی خرچ کرے وہ ایسا ہے جیسے اس نے جنگ بدر اور غزوہ حنین میں شرکت کی۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان حضور کے میلاد کی تعظیم کرے اللہ تعالیٰ اسپیشلی طور پر اسے 2 نعمتیں عطا فرمائے گا۔ نمبر 1 پہلی نعمت اسے یہ ملے گی کہ جب یہ دنیا سے جائے گا تو ایمان کے ساتھ جائے گا۔ نمبر 2 دوسری نعمت اللہ اس کو عطا کرے گا کہ یہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ 4 یار کے 4 فرمان سنائے میں نے، کس لیے؟ میلاد منانے کے تعلق سے۔ اور سنو، حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، نام لیتے ہی ادب سے دل جھک جاتا ہے ہمارا، سلام عقیدت پیش کرتا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری کس ہستی کا نام ہے، اسٹیٹس جاننے کے لیے صرف اتنا سن لیجئے، حضرت امام حسن بصری وہ ہیں جن کو حضرت مولا علی نے اپنی خلافت عطا فرمائی۔ حضرت علی کی خلافت حضرت علی کی خلافت ہے۔ آج کے دور جیسا وہ دور نہیں تھا، اور نہ آج کے پیروں کی طرح وہ پیران نظام تھے۔ آج کے دور میں سب کی بات نہیں کر رہا، الا ماشاءاللہ، اس لیے کہ اسی دھرتی پر، اسی روئے زمین پر ماشاءاللہ اللہ پاک کے ایسے کامل بندے موجود ہیں جو واقعی میں پیرے کامل ہیں، جن کو دیکھو، جن کی زیارت کرو تو اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ لیکن اسی ہمارے معاشرے میں ایسے ڈھونگی پیر بھی موجود ہیں، مرغا پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جے پور میں ایک مرید بنایا، اب اس کو ٹارگیٹ دے دیا، گھومتا رہے محلے میں اور مرغے پکڑ کے لا، جتنے چاہے مرید بنا، میں تجھے اتنا پروفٹ دوں گا۔ ہمارے استاد محترم کا ایک جملہ اگر یاد کر سکے تو کر لیں، بڑا پیارا جملہ کہا تھا انہوں نے، فرمایا گزشتہ زمانے میں جو پیران نظام گزرے ہیں اتنے ٹاپ کوالٹی کے تھے کہ ان کی نظر مرید کے دل پہ ہوتی تھی، اور آج الا ماشاءاللہ کچھ حضرات کو نکال دیجئے تو آج ہمارے معاشرے کو ان ڈھونگی پیروں نے اتنا گندا کر دیا ہے کہ اس زمانے کے پیر مرید کے دل پر نظر رکھتے تھے، اور آج کے ڈھونگی پیر دل پر نہیں، دل پر لگی ہوئی جیب پر نظر رکھتے ہیں۔ جتنے آ جائیں مرغے بڑھیا ہے، اپنا دھندا چلتا رہے، کوئی کاروبار تو کریں گے نہیں۔ مرید، ارے یار چندے سے کیا مطلب، جب بندہ مل گیا تو چندہ خود بخود آئے گا۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، پہلے بتا رہا ہوں، لیکن اس زمانے میں ایسے گندے اور ڈھونگی بابا موجود ہیں جو ہماری قوم کو لوٹ رہے ہیں۔ اللہ پاک انہیں ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ میری قوم کو بھی عقل سلیم عطا کرے۔ نہ جانے ان کو بھی کیا ہو گیا، دیکھ رہے ہیں کہ وہ بابا چٹا باندھتا ہے، بڑے بڑے بال ہیں، عورتوں کی طرح بال لگتا ہے، 10 20 انگوٹھیاں پہنتا ہے، اور جا کے اس کے پیرم دباتے ہیں۔ سرکار دعا کرنا کاروبار اچھا نہیں چل رہا، تو تیرا کاروبار کیا اچھا چلے گا یار، وہ ڈھونگی پھر خود ہی صحیح نہیں چل رہا شریعت کی نظر میں۔ بات کہاں سے نکلی کہاں پہنچی؟ حضرت خواجہ حسن بصری وہ ہیں جن کو مولا علی نے اپنی خلافت عطا فرمائی۔ اب سنو خواجہ حسن بصری کا فرمان، آپ فرماتے ہیں میری خواہش یہ ہے، غور سے سننا، خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں میری خواہش یہ ہے کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور وہ سارا سونا میں حضور کے میلاد پہ خرچ کر دوں۔ ہمارے گھر کی 2 4 5 ہزار کی لائٹنگ دیکھ کر کے آج کسی کے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ یہ تو موبائل خیر اتنا مہنگا نہیں ہے، ایک غریب کا موبائل ہے، مگر وہ مالدار آدمی، سرمایہ دار آدمی، لکھپتی آدمی اپنے 1 لاکھ 1.5 لاکھ کے فون کے واٹس ایپ اسٹیٹس لگاتا ہے۔ کتنا اچھا ہوتا اگر یہ گھروں پر لگنے والی لائٹنگ کی رقم کسی غریب کو دے دی جاتی، غریب کا بھلا نہیں ہو جاتا کیا؟ میں نے کہا نادان، بیوقوف، مہا بیوقوف، کتنا اچھا ہوتا اگر 1 1.5 لاکھ کا موبائل نہ لے کر کے 10,000 کا لیتا اور باقی 90,000 روپے غریب کو دے دیتا۔ اپنے موبائل کا 1 لاکھ 1.5 لاکھ کی رقم یاد نہیں آئی،
اس وقت غریب یاد نہیں آیا، اور ہماری 2 3 4 5 ہزار کی لائٹنگ دیکھ کر کے فوراً غریب یاد آ گیا۔ الحمدللہ یہ میلاد منانے والے وہ ہے جو حضور کا میلاد بھی الحمدللہ دھوم دھام سے مناتے ہیں اور غریبوں کی مدد بھی شان و شوکت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر دیکھنا ہو تو 4 سال پہلے چلے جاؤ، جب انڈیا میں لاک ڈاؤن، بلکہ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن لگا تھا، اور اس ٹیم نے پوری دنیا کا سروے کر کے ہمیں آؤٹ پٹ یہ دیا تھا کہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں جب غریب گھر سے باہر نکل نہیں پا رہا تھا، جب دکان بند ہو گئی تھی، فیکٹریز بند ہو گئی تھی، کمپنیز بند ہو گئی تھی، وہ دیہاڑی دار مزدور جو روز کماتا تھا، روز کھا کے ختم کر دیتا تھا، دوسرے دن جاتا کماتا پھر لا کے ختم کر دیتا، اس کی زندگی لاک ڈاؤن میں کیسی گزری ہوگی؟ مگر ہمیں یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو نوازا ان لوگوں نے غریبوں کی مدد کی۔ تو ہم نے پورے ورلڈ لیول پر سروے کیا، سروے کرنے کے بعد آؤٹ پٹ یہ نکلا کہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں غریبوں کی سب سے زیادہ مدد کرنے والے وہ لوگ تھے جو ربیع الاول میں حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ یہ حضور کا میلاد منانے والے بڑے خوددار لوگ ہیں ماشاءاللہ، اللہ پاک دیتا ہے نا ان کو اپنے کرم سے، تو یہ کھاتے کم ہے کھلاتے زیادہ ہیں۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیے ربیع الاول شریف کے مہینے میں گھر گھر لنگر ہو رہا ہے، گھر گھر لنگر، محلے محلے میں لنگر۔ بھائی کیا ہو گیا؟ اور لنگر شریف کی بات آئی تو بتاؤ، سنیے، حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کا نام شاید سنا ہوگا آپ نے، نہ سنا ہو تو آج سن لو، اور اسٹیٹس جاننے کے لیے صرف اتنا سمجھ لو کہ پوری دنیا غوث اعظم کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوتی ہے ادب کے ساتھ، اور غوث اعظم جن بزرگوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں ان میں ایک بزرگ کا نام حضرت معروف کرخی ہے۔ بس اس سے بڑا جملہ میرے پاس کوئی نہیں ہے ان کا اسٹیٹس بتانے کے لیے۔ غوث اعظم جن کا ادب کرے آپ، اس ذات کا نام حضرت معروف کرخی۔ وہ کیا کہتے ہیں میلاد منانے والوں؟ سنو، حضرت معروف کرخی فرماتے ہیں کہ جو حضور کے میلاد کی تعظیم کرے، چراغاں کرے، خوشبو لگائے، نئے کپڑے پہنے، خوشبو سلگائے، لنگر پکائے، دوست احباب کو بلائے، کھانے کا اہتمام کرے، اللہ پاک اس پر کرم کرے گا اور قیامت کے دن اس خوش نصیب کو اپنے نبیوں کے ساتھ رکھے گا اور اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اس دور کی بات مت کرو، اس دور کو تو بزرگ پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں تو پرانے بزرگوں کی سناؤ۔ تو صدیوں پہلے غوث اعظم سے بھی جو پہلے بزرگ گزرے میں ان کی بات سنا رہا ہوں۔ 700 سال، 800 سال، 900 سال پہلے کے جو بزرگ ہیں وہ میلاد منانے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، میں وہ سنا رہا ہوں۔ اور جانتے ہیں آپ، اب سنیے بڑے پتے کی بات، اور کیلکولیٹ بھی کراؤں گا انشاءاللہ۔ اربل کے بادشاہ حضرت ابو سعید مظفر رحمت اللہ علیہ ان کا نام تھا، ایک دم پکے عاشق میلاد۔ جب کبھی ربیع الاول کا مہینہ آتا، شان و شوکت کے ساتھ حضور کا میلاد مناتے۔ بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے، پورے شہر کو ڈیکوریشن پہ تبدیل کر دیتے، پورے شہر کو ڈیکوریٹ کرتے، محفل کا اہتمام کرتے۔ اور جانتے ہیں آپ ان کی محفل کتنی بڑی ہوتی تھی؟ سنیے، ان کی محفل میں شرکت کرنے والے ایک بڑے عاشق رسول نے اسٹیٹمنٹ دیا، وہ بیان جاری کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اربل کے بادشاہ ابو سعید مظفر رحمت اللہ علیہ کی اس محفل میں حاضر ہوا جو وہ حضور کی محبت میں میلاد کی محفل سجاتے تھے۔ جب میں وہاں گیا، اتنا بڑا مجمع، اتنا بڑا مجمع، بولے میں تعداد تو نہیں بتا سکتا لیکن ایک اندازہ بتاؤں آپ کو، تو کہتے ہیں کہ جو لنگر وہاں پکتا تھا نا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہاں پر بنی ہوئی بکریوں کے 5000 سر تھے۔ یہاں کئی پکائیا ہمارے بیٹھے ہوں گے ماشاءاللہ، دال گوشت کے ایکسپرٹ، دال گوشت ان سے پکوا لو، قورمہ ان سے پکوا لو۔ آپ کو تو ہم سے زیادہ معلومات ہے نا کہ اگر 100 آدمیوں کو میں کھانا بنانا ہو تو کتنا گوشت چاہیے ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیے گا، اور جو ہمارے بھائی پکائیا نہیں ہے مگر پکائیوں کی صحبت میں بیٹھتے تو ان کو بھی بہت معلومات ہے ماشاءاللہ۔ اب سنیے گا آگے، وہ عاشق رسول اسٹیٹمنٹ دیتے کہ اربل کے بادشاہ ابو سعید مظفر رحمت اللہ علیہ جو میلاد کی محفل سجایا کرتے تھے، میں بھی اس میں گیا تو میں نے وہاں دیکھا اتنا بڑا مجمع، اب تعداد تو میں نہیں بتا سکتا کتنے لوگ ہوں گے، مگر ضرور اتنا آپ کو اندازہ کروا سکتا ہوں کہ وہاں بنی ہوئے بکریوں کے 5000 سر تھے، 10,000 مرغیاں تھیں، فرنی کے 1,00,000 پیالے تھے، حلوے کے 30,000 تھال تھے، اور حضرت مظفر رحمت اللہ علیہ جو اربل کے بادشاہ تھے وہ اپنے آقا کے میلاد میں ہر سال 3,00,000 درہم دینار خرچ کیا کرتے تھے۔ ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں حضور کے میلاد پر 3,00,000 دینار خرچ کرتے تھے۔ اب ایک منٹ رکیے، 3,00,000 دینار کا مطلب کیا ہوتا ہے پتا ہے آپ کو؟ 3,00,000 دینار کا مطلب 3,00,000 روپے نہیں ہوتا، میں بھی ہر وقت کیلکولیٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں، یاد رکھیے گا۔ درہم ہوتا ہے چاندی کا سکہ، اور دینار کس کو کہتے ہیں؟ سونے کا سکہ، معلوم ہے ماشاءاللہ آپ کو۔ تو حضرت
ابو سعید مظفر رحمت اللہ تعالی علیہ 3 لاکھ دینار ربیع الاول کے مہینے میں حضور کے میلاد پہ خرچ کرتے تھے. درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو, دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو, اور ایک سونے کے سکے کی یعنی 1 دینار کی قیمت کرنٹ ویلیو کے حساب سے بنتی ہے 25,000 25,000 روپے. اب 1 دینار اگر 25,000 روپے کا ہے کرنٹ ویلیو کے حساب سے, ٹھیک ہے, تو 3 لاکھ دینار حضرت ابو سعید مظفر رحمت اللہ علیہ ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں حضور کا میلاد کرنے پر خرچ کرتے تھے. تو اگر 1 دینار 25,000 روپے کا ہوا تو 3 لاکھ دینار کا میرے پاس جو رزلٹ آ رہا ہے 1 دہائی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ 10 کروڑ ارب 7 ارب 50 کروڑ. یہ رہا رزلٹ پورا. کیلکولیٹ کر لیجیے گا بعد میں کچھ غلطی کر رہا ہوں تو. 1 دہائی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 3 لاکھ 25,000 کو ہم نے ملٹی پلائی کیا 3 لاکھ سے. 1 دینار ہوتا ہے 25,000 روپے کا, تو اس کے اکارڈنگ آپ ملٹی پلائی کیجئے اس کو 3 لاکھ سے, کیونکہ 3 لاکھ دینار اربل کے بادشاہ حضور کے میلاد پہ خرچ کرتے تھے. تو رزلٹ آپ کا کیلکولیٹر بتائے گا یعنی وہ 7.5 ارب دینار 7.5 ارب روپے حضور کے میلاد پہ خرچ کرتے تھے. یہاں ہماری 1 2 4 5 ہزار کی 10,000 کی لائٹنگ دیکھ کر کے لوگوں کے پیٹوں میں درد ہوتا ہے. حضور کا میلاد مناؤ, شان و شوکت سے مناؤ, وسوسوں میں مت آؤ اللہ کے واسطے. اور زیادہ وسوسے آ رہے ہیں تو خانہ کعبہ کے پاس جانا بھی چھوڑ دو, عمرہ مت کرو جا کر کے, حج مت کرو. کیسی باتیں کر رہا ہوں, صحیح بات تو کر رہا ہوں. جب آپ کو اتنا چڑ ہے, جب اتنا روپیہ خرچ ہو رہا تو وہاں بھی مت جاؤ, اس لیے کہ غلاف کعبہ جو تیار ہوتا ہے خانہ کعبہ کا پورے سال تیار ہوتا رہتا ہے. ابھی بھی اس کا کام چل رہا ہے, پورے سال اس پہ کام چلتا ہے ماشاءاللہ غلاف کعبہ پر. اور غلاف کعبہ پر ریئل گولڈ اصلی سونے کی کڑھائی کا کام ہوتا ہے, پورے سال چلتا ہے اور ہر سال اس کو چینج کیا جاتا ہے. 9 ذوالحجہ کو جب سارے حاجی میدان عرفات میں چلے جاتے ہیں, حرم شریف خالی ہو جاتا ہے, تو یہاں کے گورنمنٹ کے ادھیکاری اور خدام حضرات کیا کرتے ہیں, غلاف کعبہ چینج کر دیتے ہیں. پچھلے پورے سال خانہ کعبہ پہ جو غلاف شریف رہا اسے اتارا جاتا ہے, اور نیا جو پورے سال بن کر کے تیار ہوا اسے چڑھایا جاتا ہے. کیا آپ جانتے ہیں غلاف کعبہ پر کتنی لاگت آتی ہے؟ پڑھیے, گوگل پہ تو سب کچھ موجود ہے, مگر میں نے گوگل سے نہیں سرچ کیا. ہمارے علماء پر ہماری جان قربان پوری تحقیق کر کے ہم کو بتاتے ہیں. اور فرمایا اگر کسی کو یقین نہ آئے تو جائے, جو عمرہ کرنے کی اللہ توفیق دے یا جناب والا حج کرنے کی اللہ توفیق سے نوازے, تو وہاں جا کر کے جو بڑے بڑے ادھیکاری وہاں کے ہیں نا, اگر آپ کی اردو وہ سمجھ جائیں تو ٹھیک ہے, نہ سمجھ پائیں تو آپ کسی انڈین کو لے کر کے بیچ میں وسیلہ بنا کر کے ان سے بات کیجئے گا اور ان سے لاگت معلوم کیجئے گا. وہاں آپ کو جو بات بتائی جائے گی وہ کل بتائی جائے گی, میں آج بتا دیتا ہوں. خانہ کعبہ کے اوپر جو غلاف کعبہ چڑھایا جاتا ہے تیار کر کے, چونکہ اس پہ سونے یعنی اصلی گولڈ کا کام ہوتا ہے, اس لیے یہ غلاف کعبہ 20 سے 25 ملین ریال میں تیار کیا جاتا ہے. اب بھی ہو سکتا ہے کئی بھائیوں کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے, کیونکہ ریال وہاں چلتا ہے, یہاں تو ہماری کرنسی چلے گی نا انڈین میں, تو انڈین کرنسی کے بھاؤ کے حساب سے کتنا بیٹھے گا آپ سن لیجئے. وہاں 20 سے 25 ملین ریال سے وہ غلاف کعبہ تیار ہوتا ہے, یعنی ہمارے انڈین 25 کروڑ روپے. انڈین کتنے بیٹھیں گے؟ جی ہاں بالکل سیدھا حساب بتا رہا ہوں, 25 کروڑ روپے. اور جسے نہیں بھروسہ تو جاؤ کیلکولیٹ کر لینا, ابھی مت کرنا موبائل نکال, کیونکہ میرا بیان پھر سن نہیں پاؤ گے, بعد میں کر لینا. خالی اتنا سمجھا رہا ہوں میں آپ کو, 1 ریال کتنے کا ہے؟ 20 روپے کچھ پیسے. آپ 20 روپے مان لیجئے, چلو 21 روپے مان لیجئے, 22 روپے مان لیجئے, بس یہی گھومے گا, گھٹتا بڑھتا رہتا ہے نا. تو 20 روپے مان لیجئے آپ راؤنڈ فگر, تو 20 روپے سے انداز لگائیے گا کہ اگر 1 ریال 20 روپے کا بنتا ہے, انڈین 20 روپے, تو 20 سے 25 ملین, اللہ اکبر. اب یہ کتنا بیٹھے گا؟ وہ اتنا ہی بیٹھے گا جو میں نے بتایا, 25 کروڑ. تو ہمارے گھر پہ سجنے والی لائٹنگ 2 4 5 ہزار کی دیکھ کر کے کیا ضرورت تھی؟ تو وہاں بول جا کر کے خانہ کعبہ کے پاس کیا ضرورت تھی؟ ایک چھوٹا سا معمولی سے کپڑا ہی لٹکا دیتے, میرے سے کہہ دیتے, میں گھر سے لے آتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں وسوسوں میں مت آؤ. مجھے ایمانداری سے بتاؤ, کیا شیطانی چاہے گا کہ یہ قوم جنت میں چلی جائے؟ کبھی نہیں چاہے گا نا. اور میلاد منانے والوں کو اللہ جنت عطا کرتا ہے. امام شافعی کا نام سب نے سن بھی رکھا ہے, سب ان کو مانتے بھی ہیں.
شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سب نے سن رکھا ہے, سب ان کو مانتے بھی ہیں. ہاں, جو میلاد مناتے وہ بھی مانتے اور جو میلاد نہیں مناتے وہ بھی مانتے. اور ان دونوں بزرگوں نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا, دونوں کا حوالہ اسی کتاب میں موجود ہے, النعمۃ الکبریٰ, جسے امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی. دونوں کا حوالہ حضرت امام شافعی کا اور شیخ عبد الحق محدث دہلوی کا, دونوں کا فرمان اس میں لکھا ہوا ہے. اور دونوں فرماتے ہیں کہ حضور کے میلاد کی خوشی منانے والوں کو اللہ تعالی جنات النعیم میں داخل کرے گا. ٹاپ کلاس کی جنت ہے, ایک جنت الفردوس, ایک جنت النعیم. تو اللہ پاک ان میلاد منانے والوں کو جنت النعیم میں داخل کرے گا. تو اس لیے میرے بھائیوں, وسوسوں میں مت آؤ, ورنہ یہ پوری دنیا تو میلاد مناتی رہے گی اور حضور کے صدقے میں جنت میں چلی جائے گی انشاءاللہ. اور آپ یہ کیا لکھا ہے, وہ کیا لکھا ہے, یہ کیا لکھا ہے, وہ اسی میں رہو گے, پتہ چلے گا یہ کیا لکھا ہے, وہ کیا لکھا ہے, یہ کیا لکھا ہے, یہ رٹ لگاتے رہو گے, فرشتے کہے گا لے تیرا نام جہنم کے اس دروازے بھی لکھا ہے. اس لیے وسوسوں میں مت آؤ, نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, حضور کی آمد. اور دو چھوٹی چھوٹی باتیں اور نوٹ کر لیجیے. نمبر 1, کتنا بڑا بد نصیب ہے وہ مسلمان جسے اپنے نبی کا میلاد منانے کے لیے دلیل کی ضرورت پڑ رہی ہے. کتنا بڑا بد نصیب ہے وہ مسلمان جسے اپنے نبی کا جنم دن منانے کے لیے, اپنے نبی کا میلاد منانے کے لیے, سارے نبیوں نے منایا, سارے صحابہ نے منایا, سارے اہل بیت نے منایا, سارے اولیاء کاملین نے منایا. آج عاشقان رسول اولیاء کرام منا رہے ہیں, ماشاءاللہ عاشقان علماء کرام منا رہے ہیں. تو کتنا بڑا بد نصیب ہے وہ مسلمان جسے اپنے نبی کا میلاد منانے کے لیے پروف کی ضرورت پڑ رہی ہے. کہاں لکھا ہے, کہاں لکھا ہے, کہاں لکھا ہے, کہاں لکھا ہے؟ سن, میلاد منانا ہر عاشق رسول کی قسمت میں لکھا ہے. دلائل کا تو انبار ہے ماشاءاللہ. کتاب سے بات کی جائے تو ابھی میں نے شروع میں کتابوں سے ہی تو بات کی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں میلاد منانے کے بارے میں. یاد رکھنا مسلمانوں, ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ پیر کے دن صبح صادق کے وقت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج رحمت اپنے سر پر سجا کر دنیا میں تشریف لائے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی اسپیشلٹی, حضور کے خوبی جو کسی نبی کو نہیں ملی, وہ صرف حضور کو ملی. اور وہ کیا, اللہ تبارک و تعالی نے جتنے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا, جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام دنیا میں آئے, اللہ پاک نے سب کو سنگل فردن جو خوبی عطا فرمائی تھی وہ ساری جمع کر کے محبوب کو عطا فرما دی. یعنی ہمارے آقا علیہ السلام میں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بھی ہے, حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت بھی ہے, حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت بھی ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت بھی ہے, حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت بھی ہے, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان بھی ہے, حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا بھی ہے, حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت بھی ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال بھی ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال بھی ہے, حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر بھی ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت بھی ہے, حضرت یونس علیہ السلام کی اطاعت بھی ہے, حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت بھی ہے, حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار بھی ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد و تقویٰ بھی ہے, حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت بھی ہے, حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت بھی ہے. پتہ کیا چلا کہ اللہ پاک نے تمام نبیوں کو معجزہ دے کر بھیجا ہے, ہمارے نبی کو معجزہ بنا کر کے بھیجا ہے. ہمارے آقا کی شان بڑی نرالی ہے جناب, خطبہ پڑھ رہا ہے قرآن ہمارے آقا کی شان کا. تو اس لیے وسوسوں میں مت آؤ پلیز. کیا وسوسہ دل میں آ رہا ہے, ہم سے بات کیجیے. ادھر ادھر کہیں نہیں لے کے جائیں گے, قرآن میں آپ کو غوطہ لگوائیں گے, قرآن کے سمندر میں کہ قرآن نے میلاد منانے کے بارے میں کیا کہا, احادیث طیبہ میں کیا آیا. ایک آخری حدیث سن لیجئے, بڑی پیاری ہے, جو کل میں نے ہفتہ وار اجتماع کے اندر بیان کی تھی. بڑی پیاری حدیث سنن نسائی کے حوالے سے. صحابہ نے میلاد منایا کیا, صحابہ نے منایا کیا, لو سن کیسے منایا. سنن نسائی کی روایت بڑی پیاری, اور وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان جمع تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. دیکھا صحابہ کرام علیہ رضوان حلقہ بنا کر کے کچھ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. بے شک اللہ پاک نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو علم غیب سے نوازا ہے. حضور اللہ کی عطا سے جانتے ہیں کہ میرے صحابہ کیا کر رہے ہیں, مگر اس کے باوجود میرے آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں, میں اجلسکم, میرے صحابہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو, کیا کر رہا ہو. تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ ندعو اللہ ونحمده علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک. یا رسول اللہ ہم یہاں پر بیٹھ کر کچھ اور نہیں کر رہے, صرف اس بات پر تذکرہ کر کے خوشی منا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے درمیان بھیج کر بہت بڑا احسان فرمایا, اور آپ کو بھیج کر یا رسول اللہ ہمیں اللہ نے اسلام کی ہدایت عطا فرمائی.
تو میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ کیا تم قسم اٹھا سکتے ہو کہ تم یہی کر رہے تھے, اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے تھے؟ صحابہ کرام نے قسم کھا لی, ہاں یا رسول اللہ, اللہ کی قسم ہم یہی بات کر رہے ہیں بس کہ حضور اللہ پاک نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا, ہم اس کی خوشی منا رہے ہیں, اور اللہ پاک نے ہمیں آپ کے ذریعے سے دین اسلام عطا فرمایا, اس کا تذکرہ کر رہے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے. تو میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ مجھے معلوم ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو, لیکن میں نے تمہیں جو قسم کھلائی نا وہ اس وجہ سے نہیں کھلائی کہ مجھے تم پر شک ہے, نہیں پورا بھروسہ ہے. مگر دراصل بات یہ ہے کہ ابھی سدرا کے مکی جبریل امین علیہ السلام میری بارگاہ میں آئے تھے اور مجھ سے کہا تھا یا رسول اللہ یہ صحابہ کرام بیٹھ کر آپ کے میلاد کی خوشی یہاں منا رہے ہیں اور اللہ پاک فرشتوں میں ان پر فخر فرما رہا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, سیاہ ستہ کی دلیل دو مجھے, تو ابھی دیے میں نے. بخاری شریف, مسلم شریف, ترمذی شریف, ابن ماجہ, سنن ابو داؤد, سنن نسائی کی روایت پیش کی, سیاہ ستہ میں سے ہے. تو میلاد منائیں گے نا انشاءاللہ. ایک آخری بات بتاؤں, 3 منٹ باقی ہے. ہمارے گھر پر اگر لائٹنگ نہیں ہوئی تو پلیز کیجیے, جھنڈا نہیں لگا تو لگوائیے, اپنے ہاتھ سے لگائیے. یاد رکھنا حضور کے میلاد پر گھروں کو سجانا, جھنڈا لگانا یہ فرض و واجب نہیں ہے, کمپلسری نہیں ہے. یعنی اگر کوئی جھنڈا نہیں لگا رہا, حضور کا میلاد کا مہینہ آ گیا, کوئی نہیں لگا رہا, اپنا گھر نہیں سجا رہا, لیکن اس کو وہ بالکل جائز سمجھتا ہے, بہتر کام سمجھتا ہے, ثواب والا کام سمجھتا ہے, یہ بندہ گنہگار نہیں ہے. کیونکہ حضور کے میلاد پر لائٹنگ کرنا, جھنڈے لگانا فرض و واجب نہیں. ہاں اگر کوئی اس کو غلط کہے, بدعت کا نام دے معاذ اللہ, تو وہ بہت بڑا گنہگار, لائق عذاب نار, جہنم میں لے جانے والا کام کر رہا ہے. جس کام کو شریعت نے ثواب والا کام, مستحب کام, نیکی والا کام کہا, یہ بدبخت کہیں کہ اسے بدعت کا نام دے رہا ہے, خلاف شرع کام کہہ رہا ہے معاذ اللہ, تو اس کا ٹھکانہ کیا بنے گا؟ جہنم بنے گا. تو اسے توبہ کرنی چاہیے. ادروائز عاشقان رسول مسلمانوں میں اگر کوئی اپنا گھر نہیں سجاتا, جھنڈا نہیں لگاتا, نو پرابلم, گناہ کی کوئی بات نہیں ہے, لیکن اس کو اچھا تو جان رہا ہے نا یہ ثواب والا کام. مگر میں یہ مشورہ دے رہا ہوں یار آپ کو, جب دنیا سجا رہی ہے ماشاءاللہ تو آپ بھی سجاؤ نا. جب دنیا جھنڈے لگا رہی ہے تو آپ بھی لگاؤ نا یار. ٹھیک ہے آپ کا کاروبار ایسا نہیں چلتا, آپ کی استھتی ایسی نہیں ہے کہ آپ 5,000 کی لائٹنگ کریں, 1500 کے جھنڈے لے کر کے آئے آپ. اگر ایسی استھتی نہیں, کوئی بات نہیں, ایک جھنڈا تو لگا سکتے ہیں, ایک جھنڈا تو لگ سکتا ہے نا بھائی. ایک جھنڈا کتنے کا آتا ہے؟ چھوٹا والا جھنڈا لگا لو 15 روپے کا, 10 کا 15 روپے کا. اتنے روپے تو ہم ویسے ہی چائے پانی میں خرچ کرتے رہو سر. گئے چائے کے ہوٹل پہ بیٹھے 3 دوستوں کے ساتھ, اب چائے منگانے کی باری آئی تو سامنے والا کہہ رہا ہے میں منگاتا ہوں. نہیں گڈو بھائی نہیں, میں او پپو بھائی اسپیشل بڑھیا والی, وہاں جنتا پھر یہ 5 روپے کی چائے, بھائی صاحب کے لیے کہ 15 روپے والی چائے. اب 15 کم 15 30 15 45, اگر 3 بھائی بھی آئے تو 45 روپے لوگ چائے میں خرچ کر دیے. بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ, دوستوں کا دل خوش کر رہا ہے. مگر میرے بھائی جب 45 روپے چائے پہ خرچ کر سکتے ہو تو ایک جھنڈے پر 15 روپے خرچ نہیں کر سکتے حضور کے نام پہ؟ پھر آپ دیکھیے گا اللہ کتنی برکتیں دے گا. تو کم سے کم ایک جھنڈا لگاؤ یار. پورا ڈیکوریٹ نہیں کر سکتے, ایک لڑی لٹکا لو, لائٹ کی ایک لڑی, بس ایک. میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ تاکہ دنیا سجا رہی ہے تو آپ کا بھی سجا رہے, تاکہ آپ کے گھر کے پاس سے دن میں کوئی گزرے یا رات میں کوئی گزرے, دن میں گزرنے والے کو جھنڈا بتائے او بھائی یہ کسی اور کا نہیں, عاشق میلاد کا گھر ہے. اور رات میں لائٹ اعلان کرے او گزرنے والے بھائی السلام علیکم, یہ کسی اور کا گھر نہیں ہے, یہ عاشق رسول کا گھر ہے. ایسے اظہار ہونا چاہیے. پیارے اسلامی بھائی ایک ضروری اعلان سماعت فرمائے آخر میں. میں نے گزشتہ جمعے کو کچھ نمازیں بتائی تھی آپ کو, ماشاءاللہ کئی بھائی نے پڑھی بھی ہوں گے, اللہ کے واسطے کہیے سبحان اللہ. اب ایک نماز سنیے, ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پڑھنی ہے, اور فضیلت کیا ہے سنو. جواہر خمسہ میں لکھا ہے جو مسلمان ربیع الاول کی 12 تاریخ کو 20 رکعت نماز 2 کر کے اس طریقے سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 ٹائمز 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد شریف پڑھے, اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. جواہر خمسہ میں لکھا ہے کہ ایک مسلمان پابندی کے ساتھ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہر مہینے ہی نماز پڑھتا تھا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں تشریف لائے اور مسکرا کے فرمایا ہم تمہیں جنت میں اپنے ساتھ لے کر کے جائیں گے. اب کب پڑھیں گے ابھی نماز ربیع الاول کی 12 تاریخ کو؟ کب؟ زور بات تو جلوس میں جانا ہے انشاءاللہ. اب ایک ہی ٹائم بچتا ہے ہمارے پاس, وہ ہے صبح اشراق و چاشت کے وقت میں. کچھ بھائیوں کو یاد ہوگا گزشتہ سال ہم نے یہاں پر اشراق و چاشت کے وقت میں یہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تھی. انشاءاللہ اس بار بھی نیت ہے جو اسلامی بھائی تشریف لانا چاہیں مسجد سرائے والان تو فجر کی نماز یہیں ادا کریں. فجر کی نماز کے بعد ذکر و فکر کریں 20 منٹ تک جو مکرو وقت ہوتا ہے, اس کے گزر جانے کے بعد انشاءاللہ یہ 20 رکعت نماز جس کا میں نے طریقہ آپ کو بتایا ہے
وہ انشاءاللہ یہاں جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی تاکہ آپ حضرات بھی اس میں شرکت کریں. دوسرا کام ربیع الاول کا میں یہ کرنا ہے انشاءاللہ اس دن کا روزہ رکھنا ہے. روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ ربیع الاول کی 12 تاریخ. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, حضور سے پوچھا گیا آقا آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے؟ تو ہمارے آقا نے فرمایا اسی دن میری ولادت ہوئی تھی اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا تھا. سب سے پہلی وہی مجھ پر اسی دن نازل ہوئی. تو آنے والے جمعرات کو ربیع الاول شریف رہے گی انشاءاللہ, اور جمعرات کا روزہ رکھنا بھی سنت ہے. تو تمام اسلامی بھائی کوشش کریں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنے کے لیے, ایصال ثواب کا تحفہ پیش کرنے کے لیے انشاءاللہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کا ضرور روزہ رکھیں. اور ایک ورد ہے, 8 کلمات ہیں, یا اللہ یا رحمان یا غفور یا رحیم یا منانو یا منانو یا حیانو یا دیانو یا سبحانو. یہ 8 کلمات ہیں. جو مسلمان ربیع الاول کی 12 تاریخ کو یہ 8 کلمات 7 بار 7 ٹائم 7 بار پڑھے گا, اللہ کرم کرے گا یہ بندہ پورے سال خوشحال رہے گا. اور جواہر خمسہ کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ بغیر حساب جنت میں داخل ہوگا. یاد نہیں ہوا ہوگا تو ہم سے بعد میں پوچھ لیجئے گا. اور انشاءاللہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جب آپ ظہر کی نماز یہاں ادا کریں گے مسجد سرائے والان میں, تو ہر سال کی طرح اس بار بھی انشاءاللہ ظہر کی نماز کے بعد آپ حضرات کو یہ کلمات بآواز بلند پڑھائے جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کا میلاد مناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے.